اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ناظرین محبت کا عمل ہے، سخت محبت کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ دوسرا انسان جس کے لیے آپ یہ عمل کرو گے وہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ اب دوسرے انسان کے لیے کیسے عمل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ابھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جس انسان کے لیے عمل کرو گے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا، آپ سے دشمنی نہیں کرے گا، آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اس انسان کی طرف سے آپ کو ہمیشہ خوشیاں ملیں گی، ہمیشہ اچھائیاں ملیں گی جس انسان کے لیے آپ یہ عمل کرو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، یہ عمل عورت اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ اکثر ناظرین دیکھا گیا ہے میاں بیوی میں بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں، اکثر مرد عورتوں کی بات نہیں مانتے، یا اکثر عورتیں ضدی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی کسی وجہ سے۔ ناظرین، ان کے اوپر تعویذ ہے، جادو ہے، یا وہ جان بوجھ کر اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا کرتی ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اس عمل کے ذریعے ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپس میں پیار محبت بن جائے گی، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ اپنی اولاد سے بات منوا سکتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے اولاد نافرمان ہے، اولاد بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ بڑی اولاد ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی، والدین کی بات نہیں مانتی، تو ان کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانیں گے۔ اسی طرح چھوٹی اولاد ہے، بہت روتی ہے، ضدی ہے، بازار میں چلے جاؤ تو سب کے سامنے بے عزتی کروا دیتی ہے کہ مجھے یہ چیز لے کر دو، بات پر اڑ جاتی ہے، ضد کرتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، ہر بات مانیں گی۔ اسی طرح کبھی کبھار دیکھا گیا ہے کہ والدین کسی بات پر اڑ جاتے ہیں، کسی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اولاد نے کہیں پہ شادی کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، اولاد کو لگتا ہے، بچوں کو لگتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن والدین ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ لیکن ہمیشہ والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر والدین کی بات بری لگی ہے تو انسان کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے آپ حق پر ہیں تو پھر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اپنی والدین سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری بہنیں، میری بیٹیاں ایسی ہیں جن کا سسرال میں مسئلہ ہے، آپ کی ساس ہے، ننند ہے، آپ سے جھگڑا کرتی ہے، بہت کام کرواتی ہے، جان بوجھ کر آپ سے مقابلے کیے جاتے ہیں، آپ پر طویل جادو کروایا جاتا ہے، دشمنی کی جاتی ہے، آپ سب کی عزت کرتی ہو لیکن پھر بھی آپ کی کوئی بات کی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ ہر بندہ آپ کا تابع ہو جائے گا۔ آپ کی ننند ہے، ساس ہے، سسر ہے، دیور ہے، شوہر ہے۔ ناظرین، ہر کسی کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہو، آپ کسی فیکٹری میں جاب کرتے ہو، کسی مل میں جاب کرتے ہو، کسی دکان میں جاب کرتے ہو، تو اس صورت میں ناظرین وہاں کے عملے سے آپ کی نہیں بنتی۔ کوئی آفیسر ہے، بری طرح پیش آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، چاہے آپ کا کولیگ ہے، آپ سے دشمنی کرتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنی رسپیکٹ پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کر لیں گے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دے گا، آپ کو رسپیکٹ دینا شروع کر دے گا، کیونکہ یہ محبت کا بہت خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں اگر نہیں باتیں بتا سکا، کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، سب مسائل کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کے لیے کچھ احتیاط ہے، آپ نے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کو کسی بھی وقت، کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے، آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے۔ دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو 1 کاؤنٹ کیا جائے گا، اور آپ نے اس کو 7 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ آپ نے بالکل ٹھہر کر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اونچی آواز میں اس بندے کا، اس انسان کا آپ نے نام لینا ہے۔ نارمل طریقے سے آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے 3 مرتبہ، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، جس شخص سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، اس کا ناظرین 3 مرتبہ نام لوگے۔ پھر ناظرین آپ کہو گے الواجد،
الواجدو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، آپ 33 بار کہو گے۔ ناظرین الواجدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پانے والا۔ انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھو گے آپ ہر انسان کو پالو گے، ہر انسان کے دل میں اپنی محبت بنا لو گے، ہر انسان سے اپنی بات منوا لو گے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہو۔ ناظرین آپ نے الواجدو کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے 33 بار پڑھنا ہے اس شخص کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ ناظرین آپ کا مقصد ہے انسان سے اپنی بات منوانی ہے، اس انسان کو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ ناظرین بھلے وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے آپ کا شوہر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آپ نے اس انسان کو اپنے ذہن میں اپنے تصور میں رکھنا ہے، اور الواجدو بالکل ٹھہر کر ڈوب کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دوبارہ پھر الواجدو پڑھنے کے بعد اس انسان کا 3 مرتبہ نام لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین آپ نے بعد میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے، بعد میں آپ نے 11 مرتبہ نام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین اس بندے کی اگر تصویر ہے تو تصویر کو سامنے رکھ لینا ہے، اگر آپ کے موبائل میں تصویر ہے یا ویسے آپ تصویر ہے آپ اس کو سامنے رکھ لیں، اور اس تصویر پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ محترم ناظرین اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے، صرف اس کا نام پتہ ہے، وہ شخص پاس نہیں ہے، باہر کام پر گیا ہوا ہے، یا آپ نے اس کو کہیں شادی پہ دیکھا ہے، کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے، اس کا نام آپ کو نہیں پتہ، آپ تصور میں اس کا چہرہ بنا لیں۔ اسٹرانگ تصور آپ نے کرنا ہے، اور تصور میں آپ نے 3 مرتبہ اس کے چہرے پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد دیکھو گے کیسے وہ انسان آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، جیسے آپ کہو گے ویسے کرے گا۔ اولاد آپ کی اگر نافرمان ہے وہ آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، میرے لیے اس انسان کو رحم دل بنا دے، ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے، جیسا میں کہوں ویسا کرے، میری ہر بات مانے۔ ناظرین آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اللہ پاک کو اچھے القابات سے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے آپ پر برکتیں نازل ہوں گی، آپ کی دعا قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے گی۔ کیونکہ اگر کوئی دعا درود پاک کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ درمیان میں اٹک جاتی ہے، تو اس لیے آپ نے دعا میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ کیسے آپ کا کام ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ ہی کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ ویسے آپ 7 دن تک اس کو لگاتار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی غلط فہمیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ نے اس حساب سے دعا مانگ لینی ہے۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، جو بھی نقصان ہوگا۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔